إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فقد قال سبحانه أعوذ بالله السميع من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم عندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها والقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فانبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لا طل النضيد رزقا للعباد وحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج أو كما قال عز وجل. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري واشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. الحمد لله على كل حال. أعوذ بالله من حال أهل النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال في موضع آخر ونبلوكم بالخير والشر فتنة وإلينا ترجعون. وقال أيضا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله أو كما قال عز وجل. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري واشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعني بما علمتنی وعلمنی ما ينفعني وزدنی علما. الحمد لله على كل حال. أعوذ بالله من حال أهل النار. سب سے پہلے سب سے اول ہر قسم کی حمد تقدیس کبریائی عظمت اور پاکیزگی وحدہ لا شریک کے لیے بیان ہو چلے کہ جس کے نصیب میں ہدایت دے دے، جس کے نصیب میں گمراہی دے دے، جس کے نصیب میں عقل و خرد دے دے، جس کے نصیب میں بیوقوفی دے دے، جس کے نصیب میں روزی روٹی دے دے، جس کے نصیب سے روزی روٹی چھین لیں، جس کے نصیب میں کرسی دے دے کہ جس کے نصیب سے کرسی لے لیں، جس کے نصیب میں سب کچھ دے دے جس کے نصیب سے سب کچھ لے لیں. اس ذات وحدہ لا شریک کی حمد کے لیے، کبریائی کے لیے، عظمت کے لیے، پاکیزگی کے لیے، تقدیس کے لیے انہی کے کلمات کو نقل کیا جاتا ہے. وقل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. اس کے بعد آمنہ کے لال پر، عبداللہ کے لحظ جگر پر، خاتم الانبیاء پر، شافع محشر پر، ساقی کوثر پر، شفیع المذنبین پر، رحمت للعالمین پر، ان کے ازواج مطہرات پر، ان کے اہل اولاد پر، ان کے اصحاب پر، ان کے خلفاء راشدین پر، ان کے صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین پر، اور پھر ان کے تابعین پر، اور پھر تابعین کے تابعین، اور پھر تابعین کے تابعین پر، اور پھر سمت مرحومہ، سمت وسط، سمت عدل، سمت شہادہ کے ائمہ کرام، محدثین اعظام، فقہاء اسلام، صالحین اور اولیاء پر بھی، اور رہتی دنیا تک جب تک ایک بھی صاحب کلمہ، صاحب یقین، صاحب معرفت شخص ہوگا. الہی ان پر ایک نہیں، کروڑوں نہیں، انگنت نہیں، بلکہ جب تک یہ سورج چاند کا سسٹم باقی ہے، جب تک یہ دن رات کا سسٹم باقی ہے، جب تک یہ سنسار کا وجود اس طرح سے باقی ہے، پہ ہم لا تعداد مرتبہ درود و سلامتی نازل فرماتے رہیو. اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید. اللہ تعالیٰ کا فرمان نقل کیا گیا جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ کی وہ ذات ہے جس نے یا جنہوں نے موت اور زندگی کو پیدا کیا، موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں
دکھا دیں، آزما دیں، تم کو خود دکھا دیں، تم پر حجت پوری کر دیں کہ تم میں کا بہترین عمل کون کرنے والا ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَبْلُوكُم بِالْخَيْرِ وَالشَّرِّ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، کہ ہم تمہیں خیر کے ذریعے سے بھی اور شر کے ذریعے سے بھی، خیر کے ذریعے سے بھی اور شر کے ذریعے سے بھی ہم تمہیں آزمائیں گے اور تمہیں ہماری ہی طرف واپس لوٹنا ہے۔ اور تیسری آیت میں فرما رہے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر تمہیں اللہ تعالیٰ سے محبت ہے تو میری پیروی کرو، میری اتباع کرو، میرا کہنا مانو، ہم جو آرڈر دیں اس کو بجا لاؤ، اس پر عمل کرو، جو آدیش دیں اس کو پورا کرو، اور ظاہر جس چیز سے منع کیا اس سے باز رہنا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی محبت صحیح معنی میں مکمل ہے، تب محبت جب اللہ تعالیٰ کی آئی، بات آئی اللہ تعالیٰ کی محبت کی، جب بات آئے گی اللہ تعالیٰ کی محبت کی تو فرشتوں کی محبت لا محالہ آنا ہے، جملہ انبیاء اور رسول کی بھی محبت کا ذکر آنا ہی لا محالہ۔ اور جب انبیاء اور رسول کا ذکر آئے گا علیہ الصلوۃ والتسلیم تو ان کے ماننے والوں کا بھی ذکر خیر آئے گا، یا ان کی مخالفت کرنے والے کا بھی ذکر شر بھی آئے گا۔ تو اس مناسبت سے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے کہ اے علی تیری ذات میں، تیری شخصیت میں، تیرے وجود میں دو قسم کا انسان ہلاک برباد ہوگا۔ ایک وہ انسان رہے گا جو تیری محبت میں غلو کرتا جائے گا، اتنا غلو کرے گا، اتنا غلو کرے گا، اس کی تشریح کر رہے ہیں رسولوں کے فرمان کی کہ تجھے خدا بنا دے گا، خدا سے بھی اللہ تعالیٰ سے بھی اوپر بنا دے گا، نبی رسول سے بھی اوپر بنا دے گا۔ اور دوسرا شخص وہ ہلاک ہوگا تیری ذات میں، تیری شخصیت میں، تیرے وجود میں، جو تیری مخالفت میں سب حد کو پار کر جائے گا۔ دونوں ہی تمہارے معاملے میں یا آپ کے معاملے میں ہلاک برباد ہوں گے۔ جب بات محبت کی، محبت آپ کو اس انداز سے اللہ تعالیٰ سے نبھانا ہے، فرشتوں سے نبھانا ہے، انبیاء رسول سے نبھانا ہے، ان کے چاہنے والوں سے، ان کے متبعین سے نبھانا ہے، جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، جس طرح سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، جس طرح سے صحابہ کرام نے کر کے دکھایا ہے، جس طرح سے ائمہ اسلام نے ہم تک پہنچایا ہے۔ اپنی مرضی سے، اپنی اچھا سے، اپنے پسند سے، اپنے چوائس سے، اپنے بھیجے سے، اپنے دماغ سے، اپنے عقل سے، اپنے ہوشیاری سے نہیں، ورنہ آپ کے اللہ تعالیٰ کی محبت کا، فرشتوں کی محبت کا، جملہ انبیاء اور رسول کی محبت کا جنازہ نکل جائے گا۔ کیسے ہم بتا رہے ہیں، ایک بہت مشہور واقعہ ہے، ایک شخص بندر پالے ہوا تھا، مداری بندر پالے ہوا تھا۔ ایک دن گرمی کا دن تھا، گرمی کا موسم تھا، کسی درخت کے نیچے لیٹ گیا، اس کے چہرے پر مکھی آئی۔ بندر جو تھا اس کو لگا میرے مالک کو مکھی پریشان کری، ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ اس کو ہکایا، بھگایا۔ جو مکھی کی تو عادت ہے، جتنا اڑائی اتنا اڑ کے واپس آئے گی اس جگہ پر۔ آ گیا، اس کو غصہ اٹھایا، پتھر سر پھاڑ دیا اپنے مالک کا۔ یہ محبت ہم لوگ نبھا رہے ہیں۔ ان کی بات ہو رہی ہے جو بولتے ہیں کہ ہمارے دن میں اللہ تعالیٰ کی، فرشتوں کی، جملہ انبیاء رسول کی، آل بیت کی، صحابہ کرام کی، ائمہ اسلام کی محبت، ایسی محبت ہم لوگ نبھا رہے ہیں، اپنے بھیجے والی محبت، جس سے شریعت کا جنازہ نکل جا رہا ہے، جس سے اسلام کی روح مٹ جا رہی ہے، جس سے اسلام کی روح کا گلا گھونٹ دے رہے ہیں ہم لوگ۔ یہ ہم نہیں بول رہے ہیں، بڑے مولانا حکیم عبدالخبیر رحمہ اللہ فرماتے تھے، وہ خطبہ ہے ہمارے پاس، سوچ رہے کچھ چھاپ دے 3-4 صفحے کا، 3-4 ورق کا جو عید کا یا بقرعید کا۔ فرماتے کہ انگریز آتا ہے ہندوستان، ایک انگریز آتا ہے ہندوستان، یہاں کے جو سسٹم دیکھتا مسلمانوں کے عبادت کا، دینداری کا، پرہیزگاری کا، جو اپنا طریقہ دیکھتا ہے، ہندوستانی مسلمانوں کو اپنا بنایا ہوا یا لوکل اسلام کے ماننے والوں کو اپنا بنایا ہوا، بولتا ہے یہ وہ اسلام نہیں جو ہم نے کتاب سنت میں پڑھا ہے، یہ وہ اسلام نہیں جس کو ہم نے قرآن میں پڑھا ہے، یہ وہ اسلام نہیں جو رسول کی سیرت میں، زندگی میں، جیونی میں، بایوگرافی میں ہم نے پایا ہے۔ ہم لوگ ایسی محبت نبھا رہے ہیں جن کے متعلق اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی تھی۔ حوض کوثر پر جب فرشتے، حوض کوثر پر جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ مبارک سے آئے، اپنے ہاتھ مبارک سے وہ مبارک پانی پلاتے ہوں گے، تو حوض کوثر پر سے فرشتے ایک بڑی جماعت کو، مسلمانوں کی، ہکا کر کے جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک پڑے گی، فرمائیں گے رک جو فرشتوں، یہ میری امتی ہیں، یہ دیکھو یہ داڑھی ہے، نماز کا گٹا، یہ پیشانی کا نشانی، یہ وضو کی پہچان ہے۔ فرشتے پڑھ کے جواب دیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں جانتے کون لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کے جانے کے بعد آپ کے نام پر، رب کے نام پر، کتاب کے نام پر، سنت کے نام پر، اسلام کے نام پر نئی نئی چیزیں پیدا کرتے تھے یا پیدا کیے۔
آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو جائے گا، فرمائیں گے سحقن سحقن، پھٹکارو پھٹکارو. ہم لوگ ایسی محبت نہیں نبھانا ہے. محبت ویسی نبھانا جیسے اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے. محبت ویسی نبھانا جس سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تشریح کر کے بتایا ہے. محبت اسی سے نبھانی ہے جس سے صحابہ کرام نے کر کے دکھایا. محبت اسی سے نبھانی ہے جس سے ائمہ اسلام نے صحابہ کرام سے سیکھا تو ہم تک پہنچایا ہے. اور یہ محبت میں بتا دے کوئی مسلکی رگڑا جھگڑا نہیں ہے. اس محبت کے ادا کرنے کے طریقے میں کوئی مسلکی رگڑا جھگڑا نہیں ہے. بہت مشہور واقعہ ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ایک قبر کے پاس سے گزر ہوتا ہے. دیکھتے کہ انسان کھڑا ہو کے دعا مانگ رہا ہے. پھر کچھ عرصے کے بعد گزر ہوتا ہے. پھر دیکھتے ہیں کہ وہ آدمی دعا مانگ رہا قبر پر کھڑے ہو کر کے. پھر تیسری مرتبہ گزر ہوتا ہے کچھ دنوں کے عرصے کے بعد. دیکھتے پھر وہ آدمی قبر کے پاس کھڑے ہو کر دعا مانگ رہا ہے. پوچھتے کہ بندہ تم کو کیا معاملہ ہے؟ بولتا ہے کہ مجھے کچھ پریشانی ہے. تو پریشانی ہے تو ہم آئے ان سے دعا مانگنے کے لیے، ان کے وسیلے سے، ان کے ذریعے سے، ان کے توسل سے. انہوں نے کہا کہ اللہ تجھ پر رحم کرے. انسان انتقال کر جاتا ہے تو اس کے اوقات کی خود کو غسل دے دے، خود کو کفنا دے، خود کا جنازہ اٹھا لے، خود کا کھاٹ اٹھا لے، خود کی کھاٹ کو قبر میں اتار دے، خود کے جسم کو قبر اتار دے، خود پر مٹی ڈال دے. اب تو اس سے دعا مانگ رہا ہے. جاؤ اس سے مانگو جو تم کو اور ہم کو اور جو انتقال کیا اس کو پیدا کیا ہے. اگر ایسا عقیدہ رکھنے والا وہابی ہے تو اس کا مطلب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بھی وہابی عقیدے کے تھے. اگر ایسا بولنے والا وہابی ہے تو اس کا مطلب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ وہابی تھے جو ایسی بات بول رہے تھے. تو ہمیں ویسی محبت نبھانا جس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے ہم سے مطالبہ کیا، صحابہ کرام نے سمجھا ہے اور کر کے دکھایا ہے. جب بات ہے محبت کی، اگر آپ کو واقعی میں اپنی اولاد سے محبت ہے، اگر آپ کو واقعی صحیح معنی میں آپ کو اولاد سے محبت، ہم گارجین کو بول رہے ہیں، آپ پر فرض نہیں ہے، فرض سے بھی بڑا فرض ہے کہ آپ ہر روز قرآن کی کچھ نہ کچھ تلاوت ضرور کیجیے، اور اس تلاوت کو کرنے کے بعد اپنی اولاد کے لیے، اپنی نسل کے لیے بھیک مانگیں اللہ تعالیٰ سے، اگر واقعی میں آپ کو اپنی اولاد سے محبت ہے. نہیں تو پھر اب باقی. اور جب بات محبت کی، محبت وہ نہیں دکھائیے گا جو سوشل میڈیا کو دکھا رہا ہے. محبت وہ نہیں نبھائیے گا جو آپ کو فلم اور ڈرامہ دکھا رہا ہے. محبت وہ نبھائیے گا جو دنیا کو دکھا رہی ہے، جس سے ہم آج نوجوان عقل کے پیدل، ایمان کے اندھے، عقل کے کورے فلمی ڈرامہ دیکھ کر کے جھنڈا پھیلا رہے ہیں کہ ہم ترکی ڈرامے والے جھنڈا پھیلا رہے ہیں. اور اس ہیرو کی اتنی مردانگی ہے، اس فلمی ہیرو کی اتنی مردانگی ہے، وہ فلمی ہیرو جب آتا ہے حج عمرہ کرنے کے لیے، خوب لوگ اس کی آؤ بھگت کرتے ہیں مکہ مدینے میں. عقل کے پیدل لوگ جو بدکاری پھیلا رہا ہے، جو بے حیائی پھیلا رہا ہے سماج میں، جو فحشا پھیلا رہا ہے سماج میں، اور اس کی بہادری اتنی ہے، اس کی مردانگی اس ہیرو کی. ترکی میں انقلاب لانے کی کوشش کی گئی، کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، انقلاب لانے کی کوشش کی گئی. تو کسی طرح سے سرکار نے خود کو بچا لیا. بچانے سے میرا مطلب نہیں ہے کون کیا کون رہا یا کون ہٹایا یا ہٹانے کی کوشش کیا. اس سے جب پوچھا گیا کہ آپ تو بہت ہیرو ہیں، ایسے وقت میں تو آپ کیا کرتے ہیں، تو بولتا ہے وہ نامرد چھکا، چھکے کی نقل چھکا ہی کرے گا، نامرد کی نقل نامرد ہی کرے گا، ہجڑے کی نقل ہجڑے ہی کرے گا. بولتا ہے میری تو حالت پتلی ہو گئی تھی ڈر سے کہ اب کیا ہوگا. ایسی محبت ہم لوگ نبھا رہے ہیں. اور جب بات ہے محبت اللہ تعالیٰ کی، تو اللہ تعالیٰ سے محبت کا مطلب یہ نہیں کہ اب دنیا سے دشمنی لے لیے بلا وجہ کی، یا سچائی سے، حق سے دشمنی لے لیجیے. رسول کی زندگی کا واقعہ ہے، بعثت سے پہلے، اسلام کے آنے سے پہلے کی بات ہے. مکہ میں ایک آدمی آتا بزنس کرنے کے لیے. مکہ کا کوئی باشندہ اس کا حق دبا دیتا ہے، وہ سب سے مانگتا مدد، کوئی اس کی مدد نہیں کرتا ہے. بات بڑھتی ہے، قریش والے تک بات پہنچتی ہے، تو وہ لوگ آپس میں میٹنگ بٹھاتے ہیں. اس میں ہر قبیلے کے، ہر علاقے کے، ہر زبان کے لوگ تھے. سب نے وعدہ کیا آپس میں، مکے میں جو کوئی کسی پر ظلم کرے گا ہم لوگ اس کا حق اس کو دلائیں گے. جو کوئی کسی پر ظلم کرے گا ہم لوگ اس کا کھڑا ہو کر کے، لڑ کر کے، چھین کر کے اس کا حق دلائیں گے. اللہ کے رسول فرماتے تھے کہ اگر آج بھی میرے نبی بننے کے بعد کوئی ایسا حلف الفضول بنے، اس کا نام تھا حلف الفضول، کہ اگر ایسی کوئی کمیٹی بنے گی جس میں مظلوم کو اس کا حق دلایا جائے،
ظالم کو ظلم سے روکا جائے، ہم اس کے ممبر ضرور بنائیں گے، چاہے کافر کے رہے، چاہے مشرک کے رہے، چاہے یہودی کے رہے، چاہے عیسائی کے رہے، یا کسی دھرم کے رہے۔ اور ہم لوگ قسم کس چیز کی کھائے ہیں کہ ہم لوگ ظالم کا ساتھ دیں گے، حق کا ساتھ نہیں دیں گے، مظلوم کا ساتھ نہیں دیں گے، جبکہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا ابغونی فی الضعفاء، کہ مجھے کمزور لوگوں میں تلاش کرو، مجھے کمزور لوگوں میں تلاش ہو۔ اور ایک اور روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، اس کی تفصیل میں نہیں جانی ورنہ تقریر لمبی ہو جائے گی بہت زیادہ، کہ تم اگر جنگ جیتتے ہو تو اس وجہ سے جیتتے ہو کہ تم میں جو بیمار ہیں، جو کمزور ہیں، ان کی دعا تمہارے ساتھ شامل حال رہتی ہے۔ اور ہم لوگ گنڈے کو ڈھونڈتے ہیں، کرسی نہیں ڈھونڈتے ہیں، دولت والے کو ڈھونڈتے ہیں، چھوکری والے کو ڈھونڈتے ہیں، برادری والے کو ڈھونڈتے ہیں، کمزور کو نہیں ڈھونڈتے ہیں۔ اور اللہ سے فرما رہے ہیں مجھے کمزور والے کے ساتھ تلاشنا ہے، جہاں کمزور لوگ ہوں گے وہاں ہم رہیں گے۔ اپنے دل سے پوچھو تم کس کے ساتھ محبت نبھا رہے ہو؟ اور واللہ العظیم جو بھی انسان ظالم کا ساتھ دے گا، ایک دن وہ ظالم اس کا بھی جنازہ اٹھائے گا، ایک دن وہ ظالم واللہ العظیم اس کو بھی دبائے گا، واللہ العظیم ایک دن وہ ظالم اس کا بھی ستیہ ناش کرے گا۔ اسی کے ظالم کبھی کسی کا نہیں ہوتا ہے، ظالم کسی کا کبھی نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ زینا لهم اعمالهم فهم یعمہون، کہ جو لوگ ایمان نہیں لاتے آخرت پر، ان کے اعمال کو اتنا سنوار دیتے ہیں، خوبصورت بنا دیتے ہیں دنیا کا، کہ وہ اندھے ہو جاتے ہیں۔ وہی ہم لوگ اندھے ہیں۔ دنیا اگر اندھی تو تعجب کی بات نہیں، مسلمان بھی اندھا ہے، کلمہ گو بھی اندھا ہے، دنیا کے محبت میں اندھا ہوا ہے، دیکھ رہا ہے ظالم کا کیا انجام ہو رہا ہے، پھر بھی ظالم کا ساتھ دے رہا ہے، دیکھ رہا ہے کہ ظالم کو کیا بھوگ رہا ہے۔ آپ کے سامنے صدام کا نمونہ ہے، آپ کے سامنے قذافی کا نمونہ ہے، آپ کے سامنے یمن کا جنرل صالح کا نمونہ ہے، پھر بھی ہم لوگ ظالم کا ساتھ دے رہے ہیں، پھر بھی ہم لوگ مظلوم کو ستا رہے ہیں۔ اور آخری نمونہ آپ کے سامنے ہے سیریا کا۔ بابو صاحب کو اندر سے میسج آتا ہے کہ آپ کو بوریا بستر اٹھا کے یہاں سے چلے جانا ہے نا، سلام کر کر کے، آپ کو اب ستے میں نہیں رہنا ہے۔ آپ اس بھرم میں مت رہیے کہ آپ جنگ جیت گئے، آپ اس بھرم میں دھوکے مت رہیے گا، اس غلط فہمی میں کہ ہم جنگ جیت گئے۔ آپ جنگ نہیں جیتے ہیں، یہ پلان کا حصہ ہے، یہ گیم کا حصہ ہے، یہ کھیل کا حصہ ہے، یہ سازش کا حصہ ہے۔ اور واللہ لازم آنے والے وقت میں وقت بتائے گا، آنے والا وقت بتائے گا۔ جب بات آئی 7 سمندر پار کی، آپ کے ملک میں بھی جو فیصلہ لیا جا رہا ہے، آپ کے ملک میں بھی جو فیصلہ لیا جا رہا ہے یا لیا گیا ہے، بغل مت بجائیے گا، ڈفلی مت بجائیے گا کہ میرے حق میں فیصلہ آ گیا ہے۔ اس کا نتیجہ، اس کا رزلٹ بہت جلد آنے والے دنوں میں آپ دیکھیے گا۔ ہم کچھ کھول کے نہیں بول رہے ہیں، اس کا رزلٹ بہت جلد دیکھیے گا، آنے والے دنوں میں اس کا خمیازہ بھوگیے گا۔ یہ کیوں ہو رہا جانتے ہو؟ اس لیے کہ ہم اور تم کو ظالم اچھا لگتا ہے، ظالم سے محبت نبھاتے ہیں، اور جو ظالم سے محبت نبھائے گا اس پر واللہ لازم اللہ تعالیٰ ظالم کو بٹھائیں گے۔ یہ ہم نہیں بول رہے ہیں، یہ تاریخ بتاتی ہے، یہ تاریخ بتاتی ہے۔ اس ظالم کو سیریا میں اللہ تعالیٰ نے کب بٹھایا؟ جب لوگوں نے شیخ البانی کو بلا وجہ کا مسلکی رگڑے جھگڑے میں 1970 میں جیل بھیج دیا۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے 1971 میں ایک ظالم کو لا کے بٹھا دیا، جو اس کی ستا اب جا کے ختم ہوئی۔ اور اسی ظلم سے پریشان ہو کر کے شیخ البانی سیریا کو چھوڑ کر کے جورڈن میں آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اور یہ کوئی نئی تاریخ نہیں ہے، اس سے پہلے یا اس کے بعد یمن میں بھی جو کچھ ہو رہا ہے، ظالم نے جب ظلم شروع کیا تو علماء، کتاب سنت کا دعویٰ کرنے والے علماء حق کا ساتھ دینے سے انکار کر گیا۔ قولوا قولی ھذا استغفر اللہ لکم انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول اللہ۔ وہ علماء جو کتاب توحید کا درس دیتے تھے، مظلوم کا ساتھ نہیں دیا، اس کا نتیجہ یہ آج پورا یمن چل رہا ہے، پورا یمن۔ اور اس سے بھی بہت پہلے تاتاری قوم نے مسلمانوں کو 300 سال تک گاجر مولی کی طرح کاٹا ہے، 150 سال کفر کی حالت میں، 150 سال کفر کی حالت میں، اور 150 سال اور اسلام لانے کے بعد۔ اس بھرم میں مت رہیے گا کہ اگلا کلمہ پڑھ لے گا تو آپ کو چھوڑ دے گا، اگلا آپ کا کلمہ پڑھ لے گا تو آپ کو چھوڑ دے گا، اس بھرم میں مت رہیے گا۔
اور تاتاریوں کا جو ظلم آیا ایسا نہیں آیا، پوری قوم، پوری سلطنت اس وقت کی جو مسلمانوں کی بڑی سلطنت تھی، افریقہ سے لے کر کے ایشیا تک، یورپ تک، جب ظلم ہو رہا تھا مظلوم پر، تو کسی سرکار نے نہیں کہا کہ آ جاؤ میرے پاس، ہم تم کو چین سکون سے رہنے دیں گے. کبھی سنا کسی عالم سے بولتے ہوئے تاتاریوں کا ظلم کیا وجہ ہے؟ امام بخاری رحمہ اللہ نے جب کتاب لکھا، جب مردہ سنت کو زندہ کرنا چاہا، علماء سو، اپنے وقت کے علماء سو ان کے پیچھے پڑ گئے، ایسا پیچھے پڑ گئے، سرکار سے جھوٹی بے بنیاد شکایت کر کے بار بار ان کو جیل بھیجتے رہے. اتنا تنگ کیا کہ ایک علاقے سے بھاگ کے دوسرے علاقے گئے، وہاں جیل بھیجوا دیا، وہاں سے بھاگ کے دوسری جگہ گئے، وہاں کے بادشاہ کو دھمکی دی گئی کہ اگر تم نے اس کو پناہ دیا تو تمہارے ملک کو ہم چڑھائی کر دیں گے. تو اس نے کہا کہ بھائی ہم ہاتھ جوڑتے ہیں، ہم آپ کو تو بلایا تھا اپنے پاس جگہ دینے کے لیے، لیکن وہ ظالم بول رہا ہے کہ ہم آپ پر چڑھائی کر دیں گے، میری اوقات نہیں ہے اس کا مقابلہ کریں. مسلمان کے ساتھ کر رہا ہے، وہاں سے چھوڑ کے دوسری جگہ گئے. آخر میں امام بخاری رحمۃ اللہ اتنے پریشان ہوئے، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ آپ کی یہ زمین میرے لیے تنگ ہو گئی ہے، یہ زمین میرے لیے تنگ ہو گئی ہے، مجھے اپنے یہاں بلا لیجیے. بہت سے بادشاہ تھے مسلمان کے، کوئی تو بندہ ہوتا بولتا آئیے میرے پاس، ہم آپ کو اپنی جگہ دے دیتے ہیں، ہم آپ کو اپنا چین سکون دیں گے. واللہ العظیم تو اور ہم جس طرح سے سماج میں ظالم کو بڑھا رہے ہیں، چڑھا رہے ہیں، سپورٹ دے رہے ہیں، محبت نبھا رہے ہیں، تم پر ہم پر بھی اللہ تعالیٰ نے ظالم کو بٹھا دیا ہے. اب بابری مسجد کا بھی واقعہ یہی ہے، بابری مسجد کا بھی واقعہ یہی ہے. جب مسلمان کے پیچھے پڑ گیا، مسلک کے نام پر، برادری کے نام پر، عقیدے کے نام پر، تو اللہ تعالیٰ نے ظالم کو بٹھا دیا، لو بھوگتے رہو 150 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا، بھوگ ہی رہے ہیں، ابھی بھی دماغ ٹھکانے نہیں لگ رہا ہے. یہ کیوں ہو رہا ہے جانتے ہو؟ غلط کے ساتھ محبت نبھاؤ گے، واللہ العظیم تمہارے بھیجے کا بھٹا بیٹھ جائے گا، تمہارے دماغ کا فیوز ہو جائے گا، تم صحیح فیصلہ نہیں لے پاؤ گے. کیسے بہت مشہور واقعہ ہے، پڑھے ہو تو یاد نہیں کرتے ہو، سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہو. صرف محبت کافی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جملہ انبیاء رسول کے ساتھ، فرشتوں کے ساتھ، صالحین اولیاء کے ساتھ، اس کا کچھ تقاضا بھی ہوتا ہے. ورنہ ہماری اور تمہاری محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب سے زیادہ نہیں ہو سکتی ہے. ہماری اور تمہاری قربانی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب سے زیادہ نہیں ہو سکتی ہے. ان کی وفاداری، ان کا اخلاص، ان کا بلیدان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. انتقال کا وقت ہے، چچا ابو طالب کے انتقال کا وقت ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ چچا جان کلمہ پڑھ لیجئے، ہم قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ کی وکالت کریں گے، آپ کی حجت کریں گے. ابو جہل بولتا ہے ابو طالب خاندان کو پٹا لگا کے دنیا سے نہیں جانا، ابو طالب خاندان کے بزرگوں کو پٹا لگا کے نہیں جانا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنا کان چچا کے زبان کے پاس یا ہونٹ کے پاس، یوں منہ کے پاس آ کے بولتے چچا جان میرے کان میں کلمہ پڑھ دیجئے، واللہ ہم آپ کی وکالت کریں گے قیامت کے دن. انتقال کا آواز نکلتی ہے ان کے منہ سے کہ ہم اپنے باپ دادا کے دھرم پر ہیں، ہم اپنے باپ دادا کے دین پر ہیں. یہ محبت کا نتیجہ ہے، غلط کی صحبت کا نتیجہ ہے، غلط کی سنگت کا نتیجہ ہے. ہم اپنے سماج میں اللہ العظیم ایسے انسان کو دیکھ رہے ہیں، دیندار ہے، پرہیزگار ہے، اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت، فرشتوں کی محبت ہے، جملہ انبیاء اور رسول کی محبت ہے، صالحین اور اولیاء کی محبت ہے. لیکن ظالم کی محبت کی وجہ سے اس کا عمل اکارت جا رہا ہے، اس کا فیصلہ غلط ہو رہا ہے، اس کا ایمان گھٹتا جا رہا ہے. نبھاؤ محبت، واللہ العظیم یہ محبت تیری ایمان کو کھا جائے گی گھن کی طرح، تو پتہ بھی نہیں چلے گا. اور یہ ہو رہا کیوں؟ دنیا کی محبت، کسی کو بھائی کی محبت، کسی کو مسلک کی محبت، کسی کو برادری کی محبت، کسی کو بہن کی محبت، کسی کو بیٹی کی محبت، کسی کو سرکل کی محبت، کسی کو دولت کی محبت، کسی کو گنڈے کی محبت، کسی کو کرسی کی محبت، کسی کو خزانے کی محبت. اور محبت کتنی خطرناک چیز ہے. افریقہ کے جنگل میں جنگلی لوگ
بابون نام کا ایک بندر آتا ہے، ایک خاص نسل کا، اس کو شکار کرتے. کیسے شکار کرتے ہیں؟ مٹی کے ٹیلا ہے یا پہاڑی ہے کہیں پر، اس میں سوراخ کیا، پتلا سوراخ کیا کہ ہاتھ مشکل سے اندر جائے، اور اندر میں کچھ غلہ، کچھ پھل، کچھ دانہ ڈال دیا، دکھا کر کے کہ بندر دیکھ رہا ہے، دیکھ لے. جب بندر دیکھ لیتا ہے وہ آدمی وہاں سے ہٹ جاتا ہے. بندر جاتا ہے سوراخ کے اندر اپنا ہاتھ کچھ پتلا کر کے اندر ڈالتا ہے، اور جب مٹھی پکڑ کے پکڑتا ہے پھل کو یا دانے کو یا غلے کو، مٹھی بن جاتی ہے. اب تو اس کا مٹھی باہر نکلے گی، ہاتھ تو ڈالے اس نے پتلا کر کے، اور جب مٹھی باندھ دیا ہے تو مٹھی تو موٹی ہو گئی، ہاتھ تو موٹا ہو گیا، نکلے گا کہاں سے؟ جب ہاتھ کھینچنے لگتا ہے اور دانا بھی نہیں چھوڑنا چاہ رہا ہے، ہاتھ بھی کھینچنا چاہ رہا ہے، دانا بھی نہیں چھوڑنا چاہ رہا ہے، شکاری آگے اس کو پکڑ لیتا ہے. وہی حال مسلم قوم کا ہے. سوراخ میں محبت، سوراخ میں دنیا کی محبت پکڑ لیا ہے، سوراخ میں تم نے اور ہم نے دنیا کی محبت پکڑ لیا ہے. جوتا پڑ رہا ہے دنیا کا، لیکن دنیا کی محبت مٹھی سے کھل نہیں رہی ہے. واللہ العظیم وہ جانور ہم سے اور تم سے بہتر ہے، کم سے کم اللہ تعالیٰ کی ذات کا تو حق ادا کر رہا ہے. اور محبت کے کیا اثر پڑتا ہے؟ صحبت کا محبت رہنا رہے، صحبت کا. یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کا واقعہ بہت مشہور واقعہ ہے کہ ایک آدمی کو بھگا رہا تھا قتل کرنے کے لیے. بھاگتے بھاگتے ہوئے قلعہ میں آتا ہے، قلعہ کے مالک سے بولتا ہے کہ میرا دشمن مجھے دوڑا رہا ہے، مجھے بچا لیجیے. قلعہ کا مالک یہودی ہے، قلعہ کا مالک یہودی ہے. بولتا ہے جاؤ ہم نے تم کو امان دیا، جاؤ ہم نے تم کو امان دیا. اس کو اندر کر لیتا ہے، گیٹ لگا دیتا ہے. دشمن آتا ہے اپنی فوج لے کر کے، اپنے آدمی کو لے کر کے، اپنے گروپ کے لے کر کے یا اپنی سرکل کو، بولتا ہے یہ آدمی مجھے حوالے کر دو، مجھے تم سے کوئی دشمنی نہیں ہے، کبھی کی کبھی دشمنی ہے ہی نہیں، مجھے صرف یہ آدمی دے دو. وہ یہودی بولتا ہے کہ نہیں، ہم نے اس کو جان کی امان دی ہے، ہم نے اس کو جان کی امان دی ہے، ہم اپنی زبان سے پھر نہیں سکتے ہیں، ہم اپنی زبان سے پھر نہیں سکتے ہیں. بولتا ہے کہ بات سمجھو، مجھے تم سے کوئی دشمنی نہیں، ہم تمہارے قلعہ کی گھیرا بندی کر دیں گے، تمہارا کھانا پینا سب بند کر دیں گے. بولتا تم کو جو کرنا ہو، میری جان چلی جائے گی، لیکن ہم اپنے مہمان کو تمہارے حوالے نہیں کریں گے. اتنے میں قبیلے کے سردار کا بیٹا آتا بزنس کر کے باہر سے قافلہ لے کر کے، اونٹ گھوڑا خچر پہ لے کر کے. وہ آدمی جو آیا ہوا ہے دشمن کو پکڑنے کے لیے، قبیلے کے سردار کے بچے کو پکڑ لیتا ہے. بولتا دیکھو تمہارے بیٹے کو ہم نے پکڑ لیا ہے، ابھی بھی تم میرے دشمن کو میرے حوالے کر دو، نہیں تو ہم تمہارے بیٹے کو مرڈر کر دیں، تمہارے سامنے تمہارے بیٹے کو ذبح کر دیں گے. بولتا ہے تم میری نظروں کے سامنے میرے بیٹے کو ذبح کر دو، لیکن ہم اپنی زبان سے مکر نہیں سکتے ہیں. اور وہی ہوتا ہے، قبیلے کے سردار قبیلے پر قلعہ پہ چڑھا ہوا اوپر چھت پر، وہ آدمی اس کے سامنے اس کے بچے کو ذبح کر دیتا، بیٹے کو، لیکن وہ اپنی زبان سے پھرتا نہیں ہے. ہم جانتے اور ہم اور آپ جانتے ہیں، ارے بہت بڑا رائٹر ہے، اس میں انگلش کی کتاب میں پڑھایا جاتا ہے، فلانے جگہ کا مرچنٹ، انگلش کتاب میں اس میں واقعہ دکھایا جاتا ہے کہ یہودی کبھی کسی کا نہیں ہوتا ہے، یہودی کسی کا کبھی نہیں ہوتا ہے. لیکن اس واقعے سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اگر ظالم بھی اچھے لوگ کی صحبت میں رہے گا، اچھے لوگ کی سنگت میں رہے گا، تو اس کا مزاج سدھر جائے گا. اس نے وفاداری کیوں نہیں بھائی؟ عربوں کی کلچر کا اثر تھا. اسلام کے عربوں میں آنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ عربوں میں زبان کا بہت خیال رہتا تھا. اگر زبان دے دیا تو پھر زبان سے انسان مکرے گا نہیں. اپنے دل سے تو پوچھو تم کس کے ساتھ محبت نبھا رہے ہو. اور جب بات ہے محبت کی، ہم جو بات بتایا اوپر کہ دنیا کی محبت میں وقت زیادہ ہو رہا، بس 2-3 وقت لے کر بات ختم کریں گے. دنیا کی محبت ایسی سوار ہے کہ ہم لوگ بھوگ رہے لیکن آنکھ نہیں کھل لی ہے. ابھی کچھ دنوں پہلے 10 دن کے اندر کی رپورٹ ہے، جاپانی سرکار کا بیان آتا ہے چونکہ ہماری نسل مٹتی جا رہی ہے، ختم ہوتی جا رہی ہے، اس لیے ہم جو ویسے لوگ جو کارخانے میں آفس میں کام کر رہے ہیں، ایسے لوگ جو کارخانے میں آفس میں کام کر رہے ہیں شادی شدہ، ان لوگوں کو سرکار ہفتے میں 3 دن کی چھٹی دے گی کہ تاکہ گھر جا کر کے بچہ پیدا کریں، گھر جا کر بچہ پیدا کریں. اور یہ مصیبت چائنا میں، رشیا میں، اٹالیا میں، جرمنی میں،
आ चुकी है कि नई नस्ल आगे नहीं बढ़ पा रही है, नए बच्चे पैदा नहीं हो पा रहे हैं, और हम एशियन लोग, अफ्रीकन लोग, उन लोग के थूके हुए थूक को चाहते हैं हम अपनी नस्ल कंट्रोल करेंगे, और दुनिया चाहती तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है। आलिम चाहता उस थूके हुए थूक को। जापान में, चाइना में, यूरोप में, अमेरिका में ये बात अब उठी, लोग उस पर किताब लिख रहे हैं कि हमने बहुत बड़ी गलती की है कि औरतों को लाके बिजनेस में, कारखाने में, ऑफिस में लाके खड़ा कर दिया, उससे भी हमारी नस्ल मिट रही है। और अभी हमारे उलमा, किताब सुन्नत का दावा करने वाले उलमा, बिदअत वाली बात हम नहीं बोल रहे हैं, अभी कुरान हदीस से दलील है कि औरत कमा सकती है, औरत नौकरी कर सकती है। थूका हुआ थूकता तू चाट रहा है, तू थूका हुआ थूक चाट रहा है, जिसको लेकर पछता रहा है, जापान से पछता रहा है, चाइना पछता रहा है, यूरोप पछता रहा है, अमेरिका पछता रहा है, और वल्लाह अज़ीम तू भी पछताएगा, तेरी नस्ल भी पछताएगी वल्लाह अज़ीम। और आखिरी बात कह बात खत्म करेंगे, जिसमें अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, क्योंकि वो ज्यादा हो गया, हम सिर्फ आयत के मफ़हूम बताएंगे कि अल्लाह ताला फरमा रहे कि अगर तुम्हारे नजदीक बाप दादा ज्यादा प्यारे हैं, बाल बच्चे ज्यादा प्यारे हैं, भाई बहन ज्यादा प्यारे हैं, बीवी बच्चे ज्यादा प्यारे हैं, कबीला खानदान ज्यादा प्यारा है, और धन दौलत ज्यादा प्यारा है जिसको तुमने मेहनत से कमाया है, और बिजनेस तुम्हारे ज्यादा प्यारा है, और घर तुम्हारे नजदीक ज्यादा प्यारे हैं या प्यारा है, अल्लाह ताला से ज्यादा प्यारा, रसूल से ज्यादा प्यारा है, और अल्लाह ताला के रास्ते में निकलने से ज्यादा प्यारा है, तो अपने वक्त का इंतजार करो यहां तक कि अल्लाह ताला अपना फैसला ले आएंगे। तो अल्लाह ताला फासिक कौम को हिदायत नहीं देते हैं। इस आयत की तशरीह में वह तिजारतन तखशौन कसादा, तुम्हें इस बात का डर है कि अल्लाह रसूल की मोहब्बत निभाने में तुम्हें बिजनेस में नुकसान होगा। इस आयत की तफसीर में इब्न मुबारक, अब्दुल्लाह इब्न मुबारक, बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे, बहुत बड़े वली गुजरे, बहुत बड़े आलिम गुजरे, फरमाते हैं उसका एक मतलब यह भी होता है कि तुम्हारे घर में बहू बेटी बैठी रह जाएगी, उसकी डोली नहीं उठ सकेगी, उसका रिश्ता नहीं हो सकेगा, उसकी शादी नहीं हो सकेगी, उसका निकाह नहीं हो सकेगा। ये तुम्हारा और हमारे पाप का नतीजा होगा। हो रहा है कि नहीं? हर घर में इंसान परेशान है कि बहन की शादी कहां से करें, बेटी की शादी कैसे करें, भगनी की शादी कैसे करें, भतीजी की शादी कैसे करें, नतनी की शादी कैसे करें, नवासी की शादी कैसे करें, पोती की शादी कैसे करें। यह हमारे तुम्हारे पाप की नहुसत है। और जब बात आई नहुसत की, उसके और सुन लो आखिर में दो आयत का तर्जुमा। अल्लाह ताला फरमा रहे थे कि हमने उनके आपस में दुश्मनी पैदा कर दी, कीना कपट पैदा कर दिया क़यामत की सुबह तक, और अल्लाह ताला बहुत जल्द उन्हें बताएंगे कि दुनिया में उन्होंने क्या कुकर्म किया है। ये ईसाइयों का जिक्र हो रहा है। दूसरी आयत में अल्लाह ताला फरमा रहे कि हमने उनके आपस में दुश्मनी पैदा कर दी, कीना कपट पैदा कर दिया क़यामत की सुबह तक। जब कभी वो आग लगाते हैं जंग की, तो अल्लाह ताला उस आग को बुझा देते हैं और इस धरती पर फसाद बर्पा करते रहते हैं। दोनों आयत का मफहूम यही है कि बनु इसराइल, ईसाई और यहूदी कौम जब अल्लाह रसूल के फैसले से हट करके जिंदगी गुजारने लगी, तो अल्लाह ताला ने उनके आपस में दुश्मनी डाल दी, आपस में कीना कपट डाल दिया, आपस में बोझ डाल दिया। इस आयत की तशरीह में इमाम कुर्तुबी, इमाम सुद्दी, इमाम इब्राहिम नखई, इमाम तैमी, इमाम अबू जाफर, हजरत क़तादा रज़ी अल्लाह तआला, इब्न जुबैर, हजरत इमाम मुजाहिद, रबी बिन अनस, इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत इक्रिमा रज़ी अल्लाह, हजरत दहाक और बिन मुजाहिम और अबू हिब्बान वगैरह नकल करते हैं कि जब यहूदी कौम और ईसाई कौम ने अल्लाह ताला के तरीके से बगावत किया, तो उनके आपस में अल्लाह ताला ने कीना कपट डाल दिया। अब बता दो किस घर में, किस खानदान के, किस महल्ले में, किस टोले में आपस में तुमकी दुश्मनी नहीं है? मसलक के नाम पर दुश्मनी, बिरादरी के नाम पर दुश्मनी, कुर्सी के नाम पर दुश्मनी, गुंडे के नाम पर दुश्मनी, सर्किल के नाम पर दुश्मनी, दुश्मनी दुश्मनी दुश्मनी। ये सब नहुसत है, तुम्हारे और हमारे पाप के गुनाह का नतीजा है। और जब बात आई इस आयत की तशरीह में, उलमा लिखते हैं ग़ज़वा हुनैन में जब मुसलमानों के पांव थोड़ी देर के लिए उखड़ गए, थोड़ी देर के लिए पांव उखड़े, तो इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आवाज दी, ऐ मुहाजिरीन और अंसार, ऐ मुहाजिरीन और अंसार, रसूल हमको कहा तुम अकेले छोड़ के भाग गए। जिस वक्त रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले थे तन्हा, कुछ लोग उनके पास बचे थे। हम उन लोग को जवाब दे रहे हैं जिन लोगों ने अल्लाह ताला के खिलाफ किताब लिखी, फरिश्तों के खिलाफ किताब लिखी, रसूल नबी के खिलाफ किताब लिखी, सहाबा किराम के खिलाफ लिखी, मुहाजिरीन के खिलाफ लिखी, अंसार के खिलाफ लिखी, अइम्मा इस्लाम के खिलाफ लिखी। हम उनका जवाब दे रहे हैं। अल्लाह ताला ने एक एक चीज छुपा के रखा
رسول ہم کی زندگی میں، سیرت میں، جیونی میں، بایوگرافی میں اس میں کچھ نہ کچھ حکمت ہے. فرماتے ہیں جب مسلمانوں کا پاؤں اکھڑا تھا اپنی غلطی کی وجہ سے، رسول ہم نے کہا تھا کہ ہم سے ہٹنا نہیں. لوگ مانے غنیمت لوٹنے کے چکر میں اپنے جگہ سے ہٹے، دشمن نے پلٹ کر کے حملہ کر دیا. خالد بن ولید کی قیادت میں اس وقت وہ اسلام قبول نہیں کیے تھے. یہ الرحیق المختوم رسول ہم کی جیونی، الرحیق المختوم، یہ قرآن نہیں ہے، قرآن کو ہم نیچے نہیں رکھتے، پیچھے نہیں رکھے ہوتے. اس میں فرماتے ہیں غزوہ حنین کے ضمن میں کہ جب مسلمان لوگ کے پاؤں اکھڑ گئے، فرماتے ہیں وحینئذ ظہرت شجاعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم التی لا نظیر لہا، کہ جب مسلمانوں کے پاؤں اکھڑے اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہادری دیکھنے کی تھی. اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہادری دیکھنے کی تھی جس کا کوئی نمونہ دنیا نہیں دکھا سکتی ہے. فقط یرکز بغلتہ قبل الکفار وهو یقول، اپنے گھوڑے کو جب دیکھے میرے دوست، میرے مسلمان لوگ میں چھوڑ دینا ہے، مال غنیمت لوٹنے کے چکر میں مار کھانے لگے، تنہا تنہا دشمن کی طرف بڑھنے لگے، گھوڑے کو ایڑی لگانے لگے، ایڑی سے مارنے لگے کہ گھوڑا دشمن کی طرف لپکے، دوڑے نہیں لپکے. اس وقت کیا ہوا؟ بولتے ہیں بید ان ابا سفیان بن الحارث کان آخذا بلجام بغلته والعباس برکابه یکفیانها اللہ تسرع. اس کا اصل یہی مقصد ہے کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کر چکے تھے. وہ گھوڑے کی لگام پکڑے ہوئے تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے دشمن کی طرف نہیں چلے جائے، تیزی سے دشمن کی طرف نہیں چلے جائے اور ان کو نقصان نہیں ہو جائے. اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چچا، گھوڑے کا جس کا پاؤدان ہوتا ہے، جس کا پاؤں رکھتا آدمی، اس کو پکڑ کے کھینچ رہتے کہ گھوڑا دشمن کی طرف لپک کے نہیں چلا جائے. تم لکھتے ہو کتاب میں کہ عباس دشمن تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، منافق تھے. تم بولتے ہو کہ حضرت سفیان جھوٹی بھی سے اسلام قبول کیے تھے، کلمہ پڑھے تھے. جب دشمن چڑھائی کر رہا تھا، جب اپنے بچھڑ گئے تھے، دونوں کو موقع تھا آسانی سے رسول کو شہید کر دیتے، یا شہید کروا دیتا اور ہکا کے لے جاتے دشمن کی طرف. ارے عقل کے اندھے، جس نے کتاب لکھا برادری کے نام پر، مسلک کے نام پر، خاندان کے نام پر، واللہ العظیم وہ شیطان کا چہرہ ہے. اور ہر وہ شخص جو ویسی کتاب پر یقین رکھے گا، اس سے محبت رکھے گا، کتاب لکھنے والے سے، کتاب کے میٹر سے، مواد سے، واللہ العظیم وہ مسلمان نہیں، چاہے روزہ، نماز، حج، زکات سب کچھ کرتا رہے. خلاصہ یہی ہے کہ اگر تم محبت نبھاؤ گے دنیا کی تو اللہ تعالیٰ تمہیں آپس میں لڑوا دیں گے. لڑائی ہو رہی کہ نہیں؟ گھر گھر میں لڑائی ہے، بھائی بھائی کی لڑائی، بہن کو بہن سے لڑائی، شوہر کو بیوی سے، بیوی کو شوہر سے لڑائی ہے. یہ جو ہم نے نقل کیا تفسیر کہ تمہاری بہو بیٹی کے رخصتی نہیں ہو پائے گی، شادی نہیں ہو پائے گی، یہ صرف ہندوستان میں نہیں ہو رہا ہے، صرف بنگلہ دیش پاکستان میں نہیں ہو رہا ہے، صرف ایشیا میں نہیں ہو رہا ہے، صرف افریقہ میں نہیں ہو رہا ہے. پوری دنیا کا یہی ماحول ہے کہ ایسا ماحول بنا دیا گیا ہے کہ انسان کو شادی کرنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچنا پڑ رہا ہے، ڈر لگ رہا ہے اس کو شادی کریں کہ نہیں کریں. یہ ہمارے تمہارے پاپ کا نتیجہ ہے. اگر ظالم کے محبت نبھاؤ گے، آنے والے وقت میں تم اس سے زیادہ برا انجام پاؤ گے، دیکھو گے. ابھی جو حالات تم دیکھ رہے ہو، واللہ العظیم اس سے بھی زیادہ برا وقت دیکھو گے. تمہیں اللہ کا واسطہ ہے کہ محبت نبھاؤ تو اللہ واسطے، فرشتوں کے واسطے، جملہ انبیاء رسول کے واسطے، صحابہ کرام کے واسطے، تابعین کے واسطے، ائمہ اسلام کے واسطے. اس کے علاوہ کوئی نہیں اصلاح کی سے محبت نبھائے. نہیں تو جو دنیا کا انجام ہوا نا ہے، تم بولتے ہیں کہ بشار الاسد ظلم کر رہا تھا، اور تم نے بھی تو، ہم نے بھی تو ظلم کیا تھا مسلک کے نام پر، کہ عالم کو جیل بھیج دیا، ایک دفعہ نہیں دو دفعہ بھیجا. اور ہم اور تم جب کریں گے ظالم کا ساتھ تو اللہ تعالیٰ ظالمی کو بٹھائیں گے. تم غور کرو پچھلے 10 سال میں تم نے کیا کیا ہے. تم غور کرو، ہم بہت توڑ کے بول رہے ہیں کہ تم نے پچھلے 10 سے 11 سال میں کیا کیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو گزر گئے انہیں بخش دیجیے، جو زندہ انہیں بخش دیجیے، جو آج کو کل کو گزرے انہیں بخش دیجیے، جن سے قریب انہیں بخش دیجیے، جو دور انہیں بخش دیجیے، جن سے تعلقات اچھے انہیں بخش دیجیے، جن سے تعلقات خراب انہیں بخش دیجیے. الہی جب تک زندہ رکھیو، اپنے محبت کے ساتھ، فرشتوں کی محبت کے ساتھ، جملہ انبیاء رسول کی محبت کے ساتھ، صحابہ کرام کی محبت کے ساتھ، آل رسول کی محبت کے ساتھ، صالحین اولیاء کی محبت کے ساتھ، اچھے لوگ کی محبت کے ساتھ زندہ رکھیو. ہم میں سے جس کسی کا جہاں کہیں خاتمہ خاتمہ الخیر خاتمہ الاسلام فرما دیجیے. الہی جن کے گھروں میں بیماری، خواہ کسی بھی عمر کو، کسی بھی قسم کی، کسی بھی درجے کی، الہی ہماری مریضوں کو شفاء کلیہ اور عاجلہ عطا فرما دیجیے. جن کے گھروں میں کماری متعلقہ جوان بہو بیٹی ہے، بھائی بندو بیٹھے ہیں، الہی ان کے لیے پردہ غیر اسلامی جوڑے کا انتظام فرما دیو. الہی جب تک زندہ رکھیو، الغد
ہر خیر اور برکت سے نوازتے رہیے. ہم میں سے جس کسی کا جہاں کہیں خاتمہ و خاتمہ خیر خاتمہ السلام فرما دیجیے. عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ تعالی اعلی وجل وهم اکبر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.